آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا 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 مرحبا، قلب ہیبت سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا 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 مرحبا۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دا بایوگرافی ہاؤس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس دین اسلام کی شخصیت اور مجاہد اعظم اور اللہ کے ولی کی زندگی کے چند اہم پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش 14 اپریل 1859 بروز پیر اسلام آباد کے ایک علاقے گولڑا شریف میں ہوئی اور اسلامی تاریخ کے مطابق آپ کی پیدائش 1 رمضان 1275 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کا دور کچھ اس طرح سے ہے کہ 1857 کی جنگ کے بعد انگریزوں نے غداروں کی مدد سے گویا پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ مسلمان اپنی عظیم ترین عروج کے بعد زوال کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسی کٹھن وقت میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی۔ آپ کی پیدائش مبارک کو ایک احادیث مبارک سے تھوڑا سا واضح کرتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کریم اس امت کے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص مبعوث فرمائیں گے جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اس تمام ارشاد مبارک کو غور سے سنیں تو پیر سید مہر علی شاہ کی ذات گرامی پر یہ پورا اترتا ہے۔ اس ارشاد کو میں اور پختگی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں، جیسے پیران پیر حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بھی 471 عیسوی میں ہوئی جو کہ صدی کا آخر بنتا ہے، اور حضرت احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بھی 971 عیسوی میں ہوئی جو کہ صدی کا آخر بنتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر آپ تاریخ کو پڑھنا شروع کریں تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ پیر مہر علی شاہ کی شان کو آپ تھوڑا سا سمجھ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شجرہ نسب کی۔ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جیلانی، رضاقی، قادری، چشتی، نظامی و صابری اور حنفی تھا، جبکہ حضرت صاحب کا سلسلہ 25 واسطوں سے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اور 36 واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: سید مہر علی شاہ بن سید نظر دین شاہ بن سید غلام شاہ بن سید روشن دین شاہ بن سید عبد الرحمن نوری بن سید عنایت اللہ بن سید غیاث بن سید فتح اللہ بن سید اسد اللہ بن سید فخر الدین بن سید احسان بن سید درگاہی بن سید جمال علی بن سید محمد جمال بن سید ابی محمد بن سید میرا محمد کلاں بن سید میرا شاہ خادر بن سید ابی الحیات بن سید تاج الدین بن سید بہاول الدین بن سید جلال الدین بن سید داؤد بن سید علی بن سید ابی صالح نصر بن سید تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق بن سید عبد القادر جیلانی بن سید عبداللہ جیلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید شمس الدین زکریا بن سید ابو بکر داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ صالح بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ محض بن سید حسن مسنا بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ پیر سیدنا مہر علی شاہ کی شادی کا ذکر کرتے چلوں تو آپ کی شادی مبارک آپ کی والدہ صاحبہ کے ام زاد بھائی سید چراغ علی شاہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، جن کی رہائش اس وقت حسن ابدال میں تھی۔ آپ کی والدہ صاحبہ بھی سلسلہ نسب کے لحاظ سے گیلانیہ رضاقیہ تھی۔ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حضرت سید غلام محی الدین تھا، جن کو لوگ لالا جی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں آج۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب کے ماموں حضرت پیر سید فضل دین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ کو کلام اللہ شریف کی تعلیم کے لیے خانقاہ میں جو درس تھی اس میں شرکت کے لیے داخل کر دیا گیا، اور کچھ ہی عرصے بعد آپ نے اردو اور فارسی کے لیے مدرسہ میں داخل کر دیا گیا آپ کو، جہاں آپ کے استاد محترم غلام محی الدین کو مقرر فرما رکھا تھا، جن کا تعلق ہزارہ کے ایک علاقے پکھلی سے تھا۔ انہوں نے آپ کو کافیت تک کی تعلیم دی تھی۔ پھر آپ کو بوئی کی درسگاہ بھیج دیا گیا، وہاں پر آپ نے 2-2.5 سال تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے بوئی کی درسگاہ سے فراغت کے بعد آپ نے موضوع انگا علاقہ نوشہرہ ضلع شاہپور کی معروف درسگاہ کا قصد کیا۔ یہاں آپ نے تعلیم استاد محترم سلطان محمود صاحب سے حاصل کی۔ یہاں بھی آپ نے 2.5 برس تعلیم حاصل کی، اور اس دوران آپ کو جو خرچہ ملتا تھا وہ آپ وہاں کے جو غریب طلباء تھے ان میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور خود اکثر روزے سے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ان طلباء کے اصرار پر ان کے ساتھ بیٹھ کر 2 لقمے کھا لیا کرتے تھے، ورنہ اکثر آپ روزے سے ہوتے تھے۔ انہی ایام کا ذکر ہے کہ اسی گاؤں میں ایک شخص جو خود کو قصیدہ غوثیہ کا عامل کہتا تھا، اس نے عام لوگوں میں اپنا بڑا
اثر و رسوخ قائم کر رکھا تھا۔ اس کی علاقہ میں بہت عزت و تکریم تھی، لوگ فخریہ اس کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ شخص انگا کی مسجد میں وارد ہوا، سب لوگ تعظیم کی خاطر فوراً کھڑے ہو گئے، مگر حضرت صاحب اپنے حال میں مگن رہے اور وہ کھڑے نہ ہوئے۔ پوری مسجد میں ایک نوجوان کو اپنی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے دیکھ کر اس نے بڑا برا محسوس کیا اور کہا کہ اے لڑکے، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ پڑھوں میں قصیدہ غوثیہ؟ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تاریخی ان کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ ان الفاظ کا اس عامل پر حد درجہ اثر ہوا۔ اس نے جب آپ کی طرف کامل دھیان دیا تو اس پر بہت کچھ واضح ہوا، پھر اس نے آپ سے معذرت کی اور چلا گیا۔ اس واقعے نے آپ کی شہرت کو چار چاند لگا دیے کہ ایک ایسے شخص نے اس نوجوان سے معذرت کی جس کا اپنا ایک مقام تھا، تو پھر یہ نوجوان کیا مقام رکھتا ہوگا۔ انگا میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام برائے حصول علم 2.5 برس کا کم و بیش رہا۔ اس دوران درس نظامی سے صرف فلسفہ معقول، ریاضی اور فقہ کی آخری کتب اور حدیث شریف میں صحاح ستہ اور تفسیر میں بیادوی وغیرہ باقی رہ گئی تھی۔ ان کتب کی تعلیم کے حصول کے لیے اس زمانے میں عام طور پر طالبان علوم لکھنؤ، دیوبند، رامپور، کانپور، علی گڑھ، دہلی اور سہارنپور کے مدرسوں سے رجوع کیا کرتے تھے، جبکہ آپ نے حصول تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے علی گڑھ کا انتخاب کیا۔ علی گڑھ میں آپ نے اپنی تعلیم استاد محترم حضرت مولانا لطف اللہ صاحب سے حاصل کی، جو کہ ایک کامل کی حیثیت سے عمدہ شہرت رکھتے تھے۔ علی گڑھ میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 برس کے لگ بھگ تعلیم حاصل کی۔ حضرت صاحب کو اپنی قابلیت، عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے بہت مقبولیت اور عزت حاصل ہوئی۔ علی گڑھ میں داخل ہوتے ہی حضرت پیر سید فضل الدین صاحب، جو کہ آپ کے والد کے ماموں جان تھے، انہوں نے آپ کا ماہوار وظیفہ 60 روپے ماہانہ مقرر کر دیا تھا۔ یہ رقم آپ کو ہر ماہ باقاعدگی سے ملتی تھی، مگر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی رقم غریب طلباء میں تقسیم کر دیتے تھے اور اکثر آپ روزے سے ہوتے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلیہ مبارک کا ذکر کرتا چلوں تو آپ عام طور پر سفید لباس زیب تن فرماتے تھے، جس کی نظامت اور لطافت قابل دید ہوتی تھی۔ لٹھے کی شلوار، موسم کے لحاظ سے خاصا یا ململ کا کھلی آستینوں والا کرتا اور سفید ململ کی ہلکی مایہ لگی ہوئی پگڑی پہنتے تھے۔ آپ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لباس اور استعمال کی تمام اشیاء، مثلاً تسبیح، کنگھی اور مسواک وغیرہ، آپ کے حجرہ مبارک میں بطور تبرک شیشہ دار الماریوں اور میزوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بستر اپنے اصلی مقام پر اسی طرح سے لگا ہوا ہے اور چھپر کھٹ اور مچھردانی بھی بنی ہوئی ہے۔ ان سب تبرکات کی زیارت عیدین اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر عقیدت مندان کرتے ہیں۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی چال ڈال اور رفتار میں اہل علم کو وقار اور سلامت روی نظر آتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی گروہ یا جمعیت میں تشریف لاتے تو تمام فضا میں عقیدت اور محبت کی خوشبو پھیل جاتی اور دیکھنے والوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ اکثر لوگ دست بوسی کے لیے ہجوم کر کے آتے اور بعض لوگ دور کھڑے کھڑے قربان قربان کہتے رہتے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنا حلیہ پھٹے پرانے کپڑوں والا نہیں اختیار کیا۔ آپ فرماتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ خود کو باجمال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے بارے میں ایک آپ کو واقعہ بتاتا چلوں کہ ملفوظات طیبات اور سیف چشتیائی میں آپ کی اپنی زبانی ارشاد ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 7 برس تھی تو میرے خواب میں شیطان نے مجھے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کشتی لڑو۔ جب میں اسے گرانے کے قریب ہوتا تو دل میں خوشی پیدا ہوتی کہ میں اس پر غالب آ رہا ہوں، مگر اچانک رخ بدل جاتا اور جب وہ مجھے گرا لینے کے قریب ہوتا تو تائید الہی سے میری زبان سے نکلتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور وہ مغلوب ہونے لگتا۔ 3-4 بار ایسا ہی ہوا اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں اسے گرانے میں کامیاب ہوا۔ آپ خیال فرمائیں کہ یہ وہ عمر ہے کہ جب بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، مگر جس شخصیت کو اللہ پاک نے کوئی فریضہ سونپنا ہوتا ہے، اس کی باطنی صفائی اللہ کریم اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ تاریخ کے اوراق میں حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس تاریخی کامیابی کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جو مشہور زمانہ آپ کی کامیابی تھی کہ آپ نے قادیانیت کو شکست دی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1890 میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس میں قیام پذیر تھے تو آپ نے حجاز مقدس میں مستقل قیام کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا، مگر حضرت امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی نے بنا بر کشف آگاہ ہو کر فرمایا تھا کہ عنقریب سرزمین ہند میں ایک فتنہ عظیم ظاہر ہونے والا ہے جس کا سد باب آپ کی ذات سے متعلق ہے، مگر اس وقت آپ اپنے وطن میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو بھی ملک کے علماء اس فتنہ کی ذات سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ محض 1 سال بعد ہی یعنی 1891 نے خود کو مناظر اسلام، معمول اور مددد کے دعووں سے آگے بڑھ کر خود کو مرزا ملعون نے نبی ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس سب قادیانی کے فتنے کے بعد مرزا ملعون نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جوش میں آ کر تحریری مناظرہ کی دعوت دی۔
چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 20 جولائی 1900 کو ایک اشتہار جاری کر کے عربی تفسیر نفیسی کے مقابلے کا چیلنج دیا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ کی دعوت قبول کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کی مرضی کے مطابق لاہور بلوایا۔ 24 اگست 1900 کو مناظرے کے وعدے کا دن تھا۔ پورے ملک سے ہزاروں مسلمان اور قادیانیوں کی ایک بڑی تعداد لاہور پہنچ گئی۔ مسلمانان لاہور نے اہل اسلام کے لیے دیدہ و دل فراش راہ کر دیے۔ استقبالیوں کمیٹیاں بن گئیں اور سرائیں مسجد مدرسے اور لوگوں کے گھر مہمانوں سے بھر گئے۔ اس مارکہ میں تمام اسلامی فرقوں کے رہنما ایک پلیٹ فارم پر جمع تھے اور یہ صرف اور صرف پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہی کی وجہ سے تھا۔ گوڑا شریف سے روانہ ہونے سے قبل آپ نے مرزا کو تار روانہ فرمایا کہ میں لاہور پہنچ رہا ہوں۔ پھر لالا موسیٰ جنکشن سے بھی ایک تار روانہ فرمایا۔ جب آپ کی ٹرین لاہور پہنچی تو سب سے پہلے سوال آپ نے یہی کیا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون احمد لاہور پہنچ چکا ہے، مگر جواب نفی میں تھا۔ آپ کی معیت میں 50 سے زائد جید علماء کرام لاہور پہنچے تھے، جبکہ ہزاروں لوگ آپ کے استقبال کے لیے لاہور ریلوے اسٹیشن کے باہر موجود تھے، جن کی دلی تمنا یہ تھی کہ آپ کو ایک عظیم الشان جلوس کی صورت میں لے جایا جائے، مگر آپ نے یہ پسند نہ فرمایا اور اسٹیشن کے سامنے باغ میں بیٹھ کر تمام لوگوں سے مصافحہ فرمایا۔ مناظرے اور مباحثے کا انعقاد بادشاہی مسجد میں قرار دیا تھا، اسی لیے 25 اگست 1900 کو پولیس نے حفظ و امن کے تحت انتظامات کر رکھے تھے۔ 25 اگست اور 26 اگست کو بادشاہی مسجد میں اہل اسلام اور قادیانی جمع ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، مگر مرزا ملعون حسب عادت نہ آیا کیونکہ اس کو آنا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطمع نظر تو جھوٹی شہرت تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب قادیانی جماعت دو حصوں میں منقسم ہو گئی، ایک تو لاہور پارٹی اور دوسری قادیانی۔ لاہور پارٹی نے مرزا کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد نے ایک کتاب شائع کرائی جس کا نام اس نے تحفہ گولڈیہ رکھا۔ نیز بہت سے ہیلوں بانوں سے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلہ رائی کی کوششیں کرتا رہا، مگر ہر مرتبہ منہ کی کھانی پڑی۔ حضرت صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اور ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ رضادہ اللہ شرفن میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی اور جواب سلام سے مشرف ہونے کی نعمت مرزا قادیانی کو کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ سب نے دیکھا کہ باوجود وسیع تر وسائل ہونے کے مرزا کا مدینہ طیبہ جانے کا خیال و خواب پورا نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس قدر عظیم الشان ہے کہ اس کو احاطہ تحریر میں لانا کسی طور بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ کی شان تو رب کریم جل جلالہ نے پورے کلام اللہ شریف کی صورت میں بیان فرمائی ہے۔ پھر حضرت پیر صاحب یہ کیوں نہ کہتے کہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں۔ یہی وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ جناب پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں سے ٹکرا گئے اور اس دوران آپ کو کسی چیز کا بھی ہوش نہ رہا۔ دور دراز کے سفر و ہجر بھی خوشی خوشی کیے، ورنہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہوگا کہ آپ نے ہر ممکن طریقہ سے خود کو خانقاہ تک محدود رکھا، یہاں تک کہ آپ کو راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر نے اپنے دفتر بلوایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 منٹ کے لیے بھی اس مسجد کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مگر عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ہو کر لاہور چلے آئے۔ جب مرزا قادیانی مردود نے مناظرے کے لیے بلوایا، یہ فرض تھا ایک عاشق صادق کا جو اس نے ادا کیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر مدینہ طیبہ میں وادی احمر کے مقام پر جب ڈاکوؤں کے حملے کے پیش نظر مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں، مخلصی فی اللہ مولوی محمد غازی مدرسہ سولیتا میں شغل تعلیم و تدریس چھوڑ کر حسن زن کی بنا پر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ ان رفقا کی معیت میں قافلے کی ایک طرف سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی جبہ زیب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے حسن با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں حالت مراقبہ 2 زانو بیٹھا ہوں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اس حالت میں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھی اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نالہ و فغاں کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کیا کہ حضور آپ کون ہیں؟ آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ 3 بار اسی طرح سوال و جواب ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ آپ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مجھے سلام پڑھنے سے منع نہیں فرما رہے۔ اگر کوئی اور بزرگ ہوئے لازمی طور پر مجھے اس کلمہ کی ادائیگی سے ضرور منع فرماتے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوئی تھی۔ آپ کے علمی فن کی بات کرتا چلوں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 کتابیں اپنی زندگی میں لکھی ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، نمبر 2 شمس الہدایہ، نمبر 3 سیف چشتیائی، نمبر 4 الی کلمۃ اللہ
फ़ी बयानी वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। पाँचवीं किताब है अल-फतूहात अस-समदिया। छठी किताब है तस्फ़िया मा बैन सुन्नी व शिया। सातवीं किताब है फतवा-ए महरिया या फतावा-ए महरिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक 11 मई 1937 को हुआ और आपकी तदफीन मुबारक 12 मई को शाम 8 बजे बुध के दिन की गई गोलड़ा शरीफ में, मस्जिद के बिल्कुल सामने। पीर सैयदना मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो में देखी है, ये कोई मन गढ़ंत नहीं है, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक पर जो किताब लिखी गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से ली गई है। ये किताब की पिक्चर आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप चाहें तो मार्केट से ख़रीद कर ये ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब की लाइफ के मुतल्लिक़ कुछ वाक़यात और भी हैं जो कि मैं आपको इसका पार्ट 2 बनाऊंगा वीडियो में, वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मर्तबात बहुत बुलंद है और ताबीरात बहुत छोटी हैं, तो मैं इनका हक़ नहीं अदा कर पा रहा। तो ये छोटी सी काविश है, अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम नहीं मिल सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। जो खतरे नबूवत के लिए एक आवाज बुलंद करता है, एक कदम उठाता है, खुदा की कसम वो अपना नाम मोहम्मद अली के वफादारों में लिखवा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालिबान खतरे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे जोश, पूरे जज्बे